مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2024 بروز منگل ہے اور ہم وطن عزیز ملک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسلام آباد ہوٹل کے اندر سالانہ رحمت کائنات سیمینار میں موجود ہیں۔ رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے تحت یہ سیمینار سالانہ طور پر منعقد کیا جاتا ہے۔ میری گفتگو غالباً جاری ہی ہوگی کہ قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے۔ میں اپنے عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ بہت پیارا، بہت اچھا ہمیں تعارف کرایا حضرت مولانا اسد محمود مکی دامت برکاتہم نے کہ یہ رحمت کائنات فاؤنڈیشن بنی کیوں ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ میں اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر وہ رحمت للعالمین رکھتے ہیں کہ جو عام معاملات سے بہت بالا تر ہے۔ میں مثال کے طور پہ رسالت مآب کے فرمان کو اور دنیا میں کسی کے فرمان کو کمپیئر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جب کوئی آدمی کسی کو کوئی بات بتاتا ہے تو بات بتانے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے آپ تک پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، میرا کام آپ تک پہنچانا تھا، آپ نے ریسیو کر لیا۔ اوکے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی اور اس کے بعد رسول اللہ اپنے ذمہ داری سے سکب دوش ہو گئے، بھئی آپ جانو آپ کا کام۔ جی نہیں، رسالت مآب وہ رحمت للعالمین ہے جنہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا اور اس کے بعد پوری امت سے لا تعلق نہیں رہے، بلکہ امت کے عقائد، امت کے اعمال، امت کے معاملات، امت کے آپس کے تعلقات، ان سب کے اوپر بھی گہری نظر رکھی۔ اگر وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے ہٹ کے ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 91 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اس آیت کی تفسیر میں بانی پاکستان حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عثمانی فوائد عثمانی میں حاشیے میں ایک بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وفات کے بعد بھی تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، جو میں تمہارے اچھے اعمال پر مطلع ہوتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمہارے نالائکیوں پر مطلع ہوتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شریعت اور دین دے کر اپنے عہدہ برا ہو کے ہم سے ہٹ نہیں گئے، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے تعلق کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 128
रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस आयत का तर्जुमा तो ये है कि अल्लाह जल्ल शानो ने तुम में से जो रसूल भेजा वो तुम ही में से है, और तुम्हारी तकलीफ उस पर गिरां गुजरती है, और वो तुम्हारी नेकियों की धुन लिए हुए है, वो आप पर मेहरबान भी है और रहमत किया अपने अंदर सामान भी रखे हुए है। इस आयत ने हमें 5 बातें समझाई हैं। मैं पॉइंट आउट करते हुए 5 उन्वान आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। सबसे पहली बात, रब्बे करीम ने मिन अनफुसिकुम फरमाया। मिन अनफुसिकुम के 2 मतलब हो सकते हैं। नंबर 1, वो तुम्ही में से है, मुराद ये है कि तुम्हारा गैर नहीं है, तुम्हारे मामलात, कैफियत, हरकत, मामलात तुम्हारे वो जानते हैं। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि कोई फरिश्ता नबी बनाकर नहीं भेजा गया, किसी जिन को हमारे पास नबी बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि इस धरती के सबसे आला इंसान को रब्बे करीम ने नबुव्वत से सरफराज करके हमारे अंदर भेजा है। दूसरी बात यह हो सकती है, मिन अनफुसिकुम का मतलब रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तबीयत मुबारका है वो इंतहाई नफीस है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आला दर्जे के हस्ब व नसब को लेकर आए हैं। हदीस पाक में है, रिसालत महब को जब रब्बे करीम ने दुनिया में भेजा है तो फिर अल्लाह जल्ल शानू ने तमाम खानदानों को और तमाम कबीलों को, तमाम इलाकों को और तमाम मामलात को छान भटक के एक खास अहम तरीन जगह, अहम तरीन खानदान, अहम तरीन इलाका, अहम तरीन नसब देकर रिसालत महब को भेजा। तो इससे वाज़ेह तौर पे हमें समझ आया कि रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफीस तबीयत लेकर आए। मेरे दोस्तों, इसी पर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में समझाने के तौर पे अर्ज करने लगा हूं। रिसालत महब नफीस तबीयत लेकर आए हैं, इससे आपको और हमें एक नुक्ता मिलता है। मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं। अगर किसी जगह कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो तबीयत के नफीस हो, हम गुफ्तगू में, खुशबू लगाने में, आदाब महफिल में उसकी रियायत करते हैं, तो फिर हमें रिसालत महब की मिन अनफुसिकुम को देखते हुए अपने आमाल बद को छोड़ के आमाल खैर की तरफ मुतवज्जे होना होगा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गरान गुजरे, रिसालत महब की तबीयत के खिलाफ ना हो, ताकि रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी किस्म की तकलीफ का मामला ना हो। और मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ जो तुम पर होती है वो नबी पाक पर गिरा गुजरती है। क्या मतलब? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत की तकलीफ गिरा गुजरती है। याद रखें, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं। इनकी तकालीफ के लिए हदीस पाक के दलाइल मौजूद हैं। कई जगह से इस्तेदलाल और इस्तिंबात किया जा सकता है, बताया जा सकता है महल्ले इस्तिशहाद के तौर पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तकलीफ कैसे गिरा गुजरती थी। मुझसे कबल हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान दामत बरकातुहुम ने, मौलाना अब्दुल गफ्फार दामत बरकातुहुम ने और अमीर शहर हजरत मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी दामत बरकातुहुम ने इस पर दलाइल कायम फरमाए हैं। मैं उस पर इत्तिफा करते हुए एक बात मजीद अर्ज करने लगा हूं। कुरान करीम ने रिसालत महब की तकलीफ को ऐसे जिक्र फरमाया है। आप उठाइए सूरत नंबर 36 सूरत यासीन। रब्बे करीम फरमाते हैं, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। महबूब मुस्तफा, अगर ये लोग आपके ऊपर ईमान नहीं लाते तो आप क्यों खामखा से अपने आप को तकलीफ में मुब्तला रखे हुए हैं? हम इनका जाहिर भी जानते हैं, इनका बातिन भी जानते हैं, सारे मामलात में हम वाकिफ हैं। ये रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाया जा रहा है कि आप इनकी तकलीफ अपने दिल पे न लें, और हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा नबी इतनी रहमतुल आलमीन रखता है कि इसे मुसलमान तो मुसलमान, दुश्मन ईमान न लाए, तकलीफ उसकी भी होती है। आप इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की अल जामिल अहकामिल कुरान उठाएं। इस आयत के तहत हजरत इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि इन आयात से मुराद रबिया के दोनों बेटे हैं, इन आयात से मुराद अबू जहल है, इन आयात से मुराद अबुल बख्तरी है, इन आयात से मुराद
عقبہ ہے جو بڑے بڑے رؤساء مکہ، کفار مکہ، رؤساء اور مشرکین تھے، یہ رسالت آپ کے پاس آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، ایمانیات کے دلائل قائم فرمائے اور انہیں ایمان کی طرف راغب کیا، لیکن یہ ہر بات میں کوئی ڈنڈی مارتے، کوئی ادھر ادھر کا بہانہ کرتے، کیونکہ جب بندے کے پاس بہانے ہوں تو پھر ہر بہانہ ہر دلیل کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پریشان ہو کر ان سے اٹھے اور آپ علیہ السلام ابھی گھر نہیں پہنچے، رب کریم نے آیت نازل فرمائی فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پتہ چلا میرا پاک نبی اتنی رحمت للعالمین لے کر آیا ہے، مسلمان تو مسلمان، دشمن بھی مان نہ لائے تو رسول اللہ پہ تکلیف گزرتی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے تو تکلیف محسوس کرتے بھی ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہہ کے رب کریم نے سورۃ ہجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے والے مؤمنین کے معاملات کے لیے بھی واضح طور پہ فرمایا کہ یہ بات کہ مؤمنین کے ساتھ آپ اپنے بازو کو، اپنے پروں کو، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، کافر ایمان لائے یا نہ لائے وہ معاملہ ہمارے اوپر ہے، آپ نے بات پہنچانی تھی سو پہنچا دی۔ میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ حریص علیکم یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے اچھائیوں کی دھن تمہارے نبی کو لگی ہوئی ہے کہ تم اچھائیاں کر لو۔ حضرت امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط میں قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں حریص علی ایصال الخیرات لکم فی الدنیا والآخرہ، کہ حریص علیکم بالمؤمنین کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے تو ہیں ہی، لیکن مؤمنین کے لیے بھی اتنی نیکیوں کی دھن لگی ہوئی ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو بدی کے زمرے میں چلا جائے، ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو گناہ کے زمرے میں چلا جائے، ان کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے یہ بندے تکلیف میں جائیں، عذاب میں جائیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ لوگ ٹھیک کام کریں۔ اس کی دھن رسالت مآب علیہ السلام کو لگی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام ایک ایک موقع پہ ان کے لیے بالکل پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کی محنت کے لیے اس نیکی کی دھن کو اپنے آپ کے اوپر سوار بھی کیا ہوا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، اس کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت کے اگلے دو لفظ ہیں، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو رؤوف الرحیم کا لفظ اللہ نے سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیات میں نازل کیا ہے، اور اس سے مراد رسالت مآب کی ذات عالیہ ہے۔ جملہ سنے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہی لفظ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 143 دوسرا پارہ پہلا صفحہ، رب کریم نے یہی لفظ اپنی ذات اقدس کے لیے استعمال کیا۔ جس وقت قبلے کی ڈائریکشن کی چینجنگ کے لیے احکام آ رہے تھے کہ تحویل قبلہ ہے اور آپ نے اس طرف کے بجائے اس طرف منہ کرنا ہے، تو مسلمانوں پر یہ بات گراں گزری کہ کفار کہیں گے آپ کا قبلہ کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے۔ رب کریم نے اس بات کے لیے آیت اتاری، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، اس آیات کو لے کر آخر میں آئے نا، وہ کیا ہے؟ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ۔ یہ جملہ رب کریم نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب توجہ رکھنا، یہ رؤوف الرحیم کا لفظ رسالت مآب کے لیے بھی ہے، رؤوف الرحیم کا لفظ رب کریم کی ذات کے لیے بھی ہے۔ اس سے کئی نقطے اخذت ہوتے ہیں، کئی نقطے نکالے جا سکتے ہیں، کئی نقطے بتائے جا سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں، رب کریم کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھنی ہونا تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں اپنے مخالف، اپنے منکر اور اپنے دشمن کو بھی رزق دیا ہے، اپنے دوست کو بھی رزق دیا ہے۔ رب کریم کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو ویلیو ہی نہیں دی، اللہ جل شانہ نے تو ان کے لیے جنت کہہ دی جو رب کریم کے دشمن ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ استعمال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک ایک چیز کا دھیان کیا ہے امت کا، اس رحمت للعالمین پہ۔ میں صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 سے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب بیان کی ٹائمنگ فٹ فرماتے کہ میں نے کس وقت بیان شروع کرنا ہے، کس وقت بیان ختم کرنا ہے، مجھے دن کون سا رکھنا چاہیے، اوقات کون سے رکھنے چاہیے، وہ بھی نبی علیہ السلام طے فرماتے۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیۃ السامۃ علینا۔ رسالت میں آپ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے مزاج کو دیکھتے، ہمارے چہرہ پڑھتے، فیس ریڈنگ، آئیز ریڈنگ کرتے ہماری آنکھوں سے اور ہمارے چہرے سے، کہ کبھی کسی کو کوئی گھریلو مسئلے کی وجہ سے، کبھی کسی کو معیشت کی وجہ سے، کبھی کسی کو اولاد کے معاملات کی وجہ سے یا باقی معاملات کی وجہ سے اکتاہٹ تو نہیں ہو رہی، یہ کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہا کہ میری گفتگو لمبی ہو گئی اور یہ پریشان ہو رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے ان کی کراہیت اور ان کی تکلیف کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جن کو دیکھنے والوں نے کہا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ عروۃ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب رسالت میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے وقت آئے اور محبت صحابہ للرسول دیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام پہ صحابہ کتنی جان قربان کرتے ہیں، تو کافروں کو جا کے کہا کہ راضی نامہ کرنا ہے تو کر لو ورنہ شکست تمہارے ماتھے کا مقدر ہے۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے لوگوں کی آؤ بھگت بھی دیکھی ہے، خوشامد اور چاپلوسی بھی دیکھی ہے، محبت میں نے دیکھی ہے تو آج دیکھی ہے جیسے محمد کے صحابہ محمد سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی چاہت کا احساس کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے پھر کیا ہوں گی؟ جہاں سننے والے بھی چاہت سے بیٹھے ہوں، سنانے والا بھی چاہت سے ہو، وہاں بھی ان معاملات کو مد نظر رکھا جائے۔ تو جہاں آج چاہت کی بہت کمی ہو گئی ہے، ہم 1400 سال کے بعد بیٹھے ہیں، تو ہمیں ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں بیان کے اوقات کیسے سیٹ کرنے چاہیے، ہمیں معاملات کیسے رکھنے چاہیے، ہم عوام میں کس طرح گفتگو کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ کے اور میرے سب کے لیے رحمت للعالمین ہی ہے۔ اور میرے دوستو، میں حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زاد المعاد کا ایک خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی آیت رؤوف الرحیم اور یہی حدیث کان النبی یتخولنا کی، اس کے تحت جو انہوں نے 10 سے 12 پوائنٹس اخذ کیے ہیں کہ نبی پاک کی رحمت للعالمین کتنی ہے، وہ خلاصہ ذرا سنیے۔ امام ابن القیم فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی جب نماز میں امامت فرما رہے ہوتے، کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، ابھی سن پاتے تو نبی پاک تلاوت مختصر فرما دیتے تاکہ والدہ جلدی نماز سے فارغ ہو اور بچے کو سنبھال لے۔ اس سے بڑی رحمت للعالمین کیا بات کروں، جب ایک نبی مصلی امامت پہ ٹھہر کے اللہ سے بات کر رہا ہو، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مولا سے گفتگو جاری ہو، اور اس دوران بھی اس بچے کا خیال ہے جو نماز میں بھی نہیں ہے، جو بالغ بھی نہیں ہے، جو جانتا بھی نہیں ہے کہ معاملہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے رونے کی تکلیف اس نبی پر اتنی گراں گزری ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ اور میرے دوستو، اس سے دوسرے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام سوار ہوتے کسی سواری پہ تو کسی کو اپنے ساتھ پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، فرماتے تھے یا تو بھی سوار ہو جا یا میں بھی پیدل چلوں گا تاکہ مجھے اس کی طبیعت بھی سامنے رہے اور اس کی طبیعت پر بوجھ بھی نہ بنے۔ یہ رسالت امام نبی ہیں، ایمان لانے والے صحابہ ہیں، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا تن من دھن لٹانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت کا، ان کے مزاج کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے رحمت للعالمین کی طرف سے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنازے کے لیے فرمایا جاتا، حضور علیہ السلام فرماتے بتاؤ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اس نے زندگی میں کسی مجبوری کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی قرض لیا تھا؟ جی یا رسول اللہ لیا تھا۔ آپ تمام دوستوں نے قرض ادا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں کیا۔ فرمایا جنازہ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو تو آپس میں سارے مل کے اس مسلمان کے گردن کو ہم چھڑا دیں۔ پڑھانا تو وقت پھر بھی تھا نبی علیہ السلام نے جنازہ، لیکن ایک ترغیب دی۔ یہ رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد بھی اس سے تعلق کو قائم رکھا۔
آج ہمارا تعلق تو دکھلاوے کے لیے، آج ہمارا تعلق تو ایک دوسرے کی ریاکاری کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں پہلی صف افضل ہے، جنازے میں آخری صف افضل ہے. بھئی جنازے میں آخری صف افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں اسی لیے کہ پہلی صف میں تو شاید منہ دکھانے کے لیے تجھے ٹھہرنا پڑے، آخری صف میں ٹھہرے گا تو اللہ کے لیے جنازہ پڑے گا. یہ ہے موت کے بعد کا تعلق. اس لیے کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں. یہ فاخلصوا له الدعاء کا مطلب یہ کہ ہم منہ دکھائی کے لیے جنازے میں نہ. تو وفات کے بعد ہمیں تعلق کیسے رکھنا ہے، یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی آپ کو اور مجھے سبق دے رہی ہے. اور پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی شخص حضور پاک کے سامنے غیبت کرتا کسی کی تو حضور علیہ السلام فرماتے بھائی اس کے لیے میرا دل تو صاف ہے، تو غیبت کر کے میرے دل کی صاف دلی کیوں خراب کر رہا ہے، لہٰذا میرے سامنے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کیا کرو. آپ اندازہ لگا یہ کمر پیچھے دوسرے کی عیب جوئی سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے رحمت سکھائی ہے تعلق نبھانے کے لیے، کہ کسی سے تعلق نبھانے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جو عزت ہم نے اس کی منہ پہ کی ہے وہی کمر پیچھے کریں گے. آج ہمارے ہاں نیور مائنڈ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ ہے کیا ہے، کوئی بندہ آئے نا تو منہ پہ اسے کچھ نہیں کہتے، اس کے جانے بات کہیں گے ایسا تھا. بھئی اس کے منہ پہ کیوں نہیں کہا؟ اس وقت ہم نے حیا کیا. تو بھائی اگر اس وقت حیا کیا تو کمر پیچھے بے حیا کیوں بن رہے ہو؟ کمر پیچھے بھی اس حیا کو کنٹینیوسلی آپ جاری رکھیں نا، آپ اس وقت کیوں ختم کر رہے ہیں؟ تو یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی ہے جو ہمیں یہاں تک سمجھا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، پوری رات امت کے لیے روتے گزار دیتے، امت کے لیے مغفرت کی دعاؤں پہ گزار دیتے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے مانگتے رہتے. میرے دوستو یہ رحمت للعالمینی. اور فرمایا اسی طرح چھوٹوں کو خود سلام کرتے. بلکہ اگر میں صحیح بخاری کتاب الادب سے ایک روایت پہ استدلال کروں تو حضرت انس کے چھوٹے بھائی ہیں، نام عبید اللہ ہے. رسالت میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ حضرت انس کے بڑوں نے اس چھوٹے بھائی کو ایک بلبل لے کر دی تھی، وہ بلبل فوت ہو گئی. رسالت مآب علیہ السلام کو پتہ چلا بچہ بہت پریشان ہے. حضور علیہ السلام اس بلبل کی تعزیت یعنی اس بچے کی دلجوئی کے لیے سفر فرماتے ہیں اور وہاں تشریف لے جاتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے یا ابا عمیر ما فعل النغیر کی ایک تاریخی حدیث ارشاد فرمائی، جس کو ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، ہمارے شیخ الشیخ، انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ الکنز المتواری آپ کے سامنے ہو تو وہاں اخذ منہ میت مسئلۃ، اس ایک حدیث سے امت مسلمہ کو 100 رحمتیں ملی ہے. میں اگر آپ اجازت دے تو میں ایک دو رحمتیں اس سے جملہ اخذ کروں. سنیے، فرماتے ہیں سب سے پہلی بات، چھوٹے بچے کے لیے سفر کیا تو پتہ چلا بڑا آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، چھوٹے کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس جا سکتا ہے. یہ رحمت للعالمین سکھا رہے ہیں. فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اگر کہیں غیر انسان بھی فوت ہو جائے اور اس کی وفات انسان پر گراں گزرے تو اس انسان کی دلجوئی کے لیے بھی سفر ویسے کیا جائے گا جیسے کسی انسان کی وفات کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بھی تعزیت ہے. اور پھر فرمایا اس سے ایک رحمت یہ بھی ملی کہ مکہ مکرمہ میں تو شکار رکھنا منع ہے، پرندوں کو شکار نہیں کر سکتے، یہ حرم ہے. لیکن مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، پر اس میں اتنی اسپیس اور گنجائش موجود ہے کہ رسالت مآب نے بلبل کی تعزیت کی ہے، پر اس پر حضور پاک علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ بلبل لے کر کیوں دی ہے. اور فرمایا اس سے ایک رحمت للعالمین یہ بھی ملی کہ اگر والد اپنی اولاد کو جائز کھلونے لے کر دے، وہ شریعت کے دائرے میں ہو، آؤٹ آف شریعہ نہ ہو، تو ایسی چیزیں اپنی اولاد کے لیے لے کے دینا یہ اچھا ہے، مستحسن ہے، بہتر ہے. اور اس سے کئی رحمت للعالمین ملی ہے. آپ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے معاملات کو سامنے رکھ سکتے ہیں. میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ اس طرح تھی. میں ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں. حضور پاک کی رحمت دیکھیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں امت کو کہوں جب بھی نماز کے لیے آؤ مسواک تمہارے اوپر فرض ہے جیسے وضو فرض ہے، لیکن میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، میری امت پر گناہ گزرے گا، میری امت کی طبیعتوں پہ شاک گزرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں ابواب الطہارہ کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میں ہر نماز کے لازم کرتا لیکن میں لازم فرض واجب ضروری نہیں کر رہا، کمپلسری اس کو کریٹ نہیں کر رہا، اس وجہ سے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو.
اتنی رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین آپ کی خدمت میں ایک جملے میں مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت موجود ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الاذان میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے ائمہ یعنی وہ لوگ جو امام ہیں اپنی مسجد کے، نمازیں پڑھاتے ہیں اور مسجد کے پیش امام ہے، فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نماز با جماعت پڑھاتے وقت اتنی لمبی نماز مت پڑھانا کہ لوگوں پر شاک گزرے، کیونکہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ کہ نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ عمر کے حضرات بھی ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہوں، تو ان لوگوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ میں بیان کو سمیٹتے ہوئے اینڈ کی طرف لے کے چلوں گا، صحیح بخاری کی ایک روایت پر اختتام کرتے ہوئے۔ آپ نے اور میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا نامدار جب معراج پر پہنچے تو اللہ جل شانہ نے 50 نمازیں فرض قرار دے دی۔ 50 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اب 50 نمازیں لے کر رسالت مآب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر تجربہ کار نبی جو اس معاملے میں اپنی قوم کے اوپر ایکسپیرینس حاصل کر چکے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں ان امتک لا تستطيع 50 صلاة فی کل یوم۔ صحیح بخاری میں امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، فرمایا آپ کی امت 50 نماز ایک دن میں نہیں پڑھ پائے گی۔ حضور علیہ السلام ان کی اس بات پر واپس تشریف لے گئے۔ میرا ایک سوال ہے، حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، رسالت مآب تو خود امت کے نبی ہیں، حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ علم میں نہیں ہے کہ میری امت پر مشکل ہوگی، پھر کس بنیاد پر اللہ جل شانہ کے اس حکم کو فوراً ایکسپٹ فرمایا اور سفر بھی شروع فرما دیا واپسی کا؟ وجہ تو شراح نے اس چیز کو سوال کو اٹھایا ہے۔ میں شراح حدیث حضرت امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری، امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفى 855 ہجری، ان کی بات کو اپنے لہجے میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے اخذ ہوئے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہ جب بڑا حکم کر رہا ہو، چاہے مزاج پر گراں ہو، اس کے خلاف لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی رحمت للعالمین نے ہمیں سکھایا۔ اور فرمایا جس وقت مناسب موقع ملے یا کوئی متوجہ کر دے تو فوراً اس پر اپنی درخواست عزت اور احترام سے بڑے کو پیش بھی کر دینی چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفر فرمایا، اور اس 5 نمازوں کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو یہ 5 نمازوں تک لے کر آئے ہیں۔ یہ رسالت مآب کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ میں نے رحمت للعالمین کے عنوان پر آپ کی خدمت میں بات چلائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے اوپر ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اور پیدائش سے لے کر آخر تک رحمت للعالمین یوں چلتی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے فرما دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوباً رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، لہٰذا آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے پر کیسے راضی ہوں گے؟ احادیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت تک کوئی ایک بندہ بھی اگر جہنم میں موجود ہو تو اس وقت تک میں رضا کی بات یوں نہیں کروں گا کہ جب تک وہ بھی نکل کے یہاں نہ آ جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ میرے دوستو، یہ پیدائش من المہد الی اللحد پیغمبر اسلام کی رحمت للعالمین ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن اور ان کے سربراہ، ان کے رئیس، ان کے مؤسس حضرت مولانا صاحبزادہ اسد محمود مکی دامت برکاتہم العالیہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، باوجود ہے کہ ان کے راستے میں تکلیفیں بھی آئیں، غم بھی آئے، فیملی میں ان کے فرزند ارجمند کا کچھ عرصہ پہلے ناگہانی انتقال اور آفت بھی آئی، اس کے باوجود بھی اس مجاہد اور متکلم اسلام کی پاؤں میں لرزہ نہیں آیا۔ پوری دنیا میں ایک ایک جگہ جا کر اس دین کی خدمت کو لے کر یہ وہاں موجود ہیں۔ آج مکہ مکرمہ کی زمین سرزمین سے اٹھ کے آپ کو اور میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ نہ کوئی باقی چندے اور ڈنڈے کی بات ہے، نہ کوئی باقی ایجنڈے کی بات ہے، عنوان ہے تو رحمت کائنات ہے۔ ابھی حضرت بات فرما رہے تھے، ہمارے دلوں پہ لگ رہی تھی۔ حضرت مکی رحمہ اللہ کی بات فرما کر فرمایا، انہوں نے فرمایا کس طرح ہم بات کریں؟ تو فرمایا اچھا آپ نے رحمت پہ بات کی تو لوگوں کو جا کے بتاؤ۔ یقین مانے میرے دل پہ جملہ لگا ہے
کہ ہو از پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. کیا دنیا کے لوگ اگر یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کون ہے؟ مسلمانوں پھر ہمیں طے کر لینا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ، طے کر لینا چاہیے اپنی جوانی کے بل بوتے پہ، طے کر لینا چاہیے اپنے مال و دولت کے بل بوتے پہ کہ ہم اس میں جتنا ہو سکے گا ہم اپنی طاقت وسعت سے بڑھ کے بھی آقا انعامدار کے لیے خرچ کریں گے، تاکہ دنیا میں ہم یہ بتا پائیں کہ لوگوں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی سا کوئی نہیں ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین بتائی جائے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو عام کیا جائے. شیخ گفتگو فرما رہے تھے اور میں رب کریم کے دربار میں سنتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم رسالت مآب کی رحمت للعالمین کے جھنڈے کو لے کر چار دانگ عالم میں دیر اور دور تک، باہر اور بر تک، فضا اور زمینوں تک جا کر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پرچم اور اس پھریلے کو انشاءاللہ لہرائیں گے. آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ. میں آخر میں گزارش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، آج کے بعد طے کر لو جتنی آئی ڈیز کے ہولڈر بیٹھے ہو تمہاری آئی ڈیز پر رحمت العالمین کی رحمت للعالمین ہی چلے گی. چلے گی یا نہیں چلے گی؟ بولیے بولیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں. قائد ملت یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آپ متوجہ رہیے. تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنی آئی ڈیز کے اوپر اور اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنے سٹیٹس کے اوپر، گروپس کے اندر، باقی معاملات کے اندر آپ نے اپنے آپ کو رحمت للعالمین کا سپاہی بنا کے پیش کرنا ہے، رحمت للعالمین کا مجاہد امتی بنا کر پیش کرنا ہے. چاہے اس پر ہمارے مال لگے، ہماری جان لگے، ہماری اولاد لگے، ہماری آل لگے، ہماری جوانیاں لگے، ہماری صلاحیتیں لگے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک چیز لوٹائیں گے، ایک ایک چیز لگائیں گے اور رسالت مآب علیہ السلام کے جھنڈے کو بلند رکھیں گے انشاءاللہ. کریں گے جتنے اب آپ بیٹھے ہیں. سارے وعدہ کرتے ہیں؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس کا ارادہ فرمائیے. کریں گے حضور پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے لیے پیغام پہنچائیں گے، دنیا میں جائیں گے اور رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے بازو بنیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اگر یہی بات ہے تو میں ایک جملہ کہہ کر پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ آج کے بعد جب آپ گھر جائیے تو اپنی اولاد میں بھی یہ بات کیجیے. وہ پوچھے پاپا جان آپ کہاں گئے تھے، یہ نہیں کہنا بیٹا بس میں کچھ ایکچولی بیزی تھا، میری مغرب سے شاپ وہیں لگی. نہیں، ہم بتائیں گے سیمینار تھا، مکہ مکرمہ کے باسی آئے تھے، سیمینار کا نام تھا رحمت کائنات سیمینار. بیٹا اس میں بیانات ہوئے تھے، میری بیٹی اس میں یہ گفتگو بھی تھی. گھر والی پوچھے انہیں بھی بتائیں، بہن پوچھے انہیں بھی بتائیں، بھائی پوچھے انہیں بھی بتائیں، امی اور ابا جان پوچھے انہیں بھی بتائیں. یہ آپ کی اور ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، بطور امت ذمہ داری بھی ہے. ہم بتائیں گے تو چراغ سے چراغ جلے گا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں گھروں میں بچے پوچھیں گے تو بتاؤ گے؟ مجھے ایک بچہ ملا، وہ کہنے لگا، ایک استاذ ملا، وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک بچے کا واقعہ سناؤں. جی پوچھیں. کہتے ہیں میری کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے سب سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کسی نے کہا پائلٹ، کسی نے کہا جی سائنسدان، کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا ڈاکٹر فلاں. ایک بچے نے کہا میں صحابی رسول بنوں گا. کہتے میں بڑا حیران ہوا، صحابی رسول، یہ بچہ بننے کی بات کر رہا. میں نے اسے بلایا بعد میں، بیٹا یہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، کیسے کہا، وجہ؟ انہوں نے کہا سر میں نے غلط کہا. کہا نہیں مجھے اس کی ریزن اور بیس تو بتاؤ نا. نے کہا میری امی اور ابو گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی، حدیث کی کتاب کی، اس میں بات آتی ہے صحابی ایسے تھے، صحابی نبی پر جان قربان کرتے، صحابہ یوں کرتے، اہل بیت یوں کرتے. اس میں وہ بتاتے ہیں نبی پاک کے گھرانہ جسے اہل بیت کہتے ہیں، نبی کا یارانہ جسے صحابہ کہتے ہیں، وہ ان کی باتیں سناتے ہیں. تو میرے جی میں آیا کہ اگر میرے جو کلاس فیلو ہیں یہ اگر پائلٹ بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو میں پھر صحابی بنوں، تاکہ وہ اچھے لوگ تھے میں بھی اچھا بن جاؤں. میرے دوستو بچے بچوں کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں اس زبان میں سمجھانا ہوگا، اپنی آل اولاد کو بتانا ہوگا. بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ نہیں خالی مجھ سے وعدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا آپ نے ٹریول کیا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں اس پیغام کے لیے. تو ہم یوں کریں گے تو بات بنے گی، یوں بتائیں گے تو بات بنے گی. یوں نہ ہو آج ہم رونا روتے رہتے ہیں، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. پھر پوچھے کہ آپ نے اولاد کے لیے وقت نکالا؟
آج صرف اولاد کے لیے ہم پیسے کی مشین بن گئے ہیں کہ ہم ان کے لیے کمائیں گے، ان کو دیں گے، انہیں سمجھائیں گے نہیں؟ کیا ہمیں کوئی مسجد میں انگلی پکڑ کے نہیں لایا تھا؟ کیا اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اقدار کیا ہے؟ ہمیں بھی بتایا گیا تھا۔ تو ہم بچوں کو بچوں کی زبان میں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے پیغام کو لیں گے بھی اور اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔